غور کریں اس آیت پہ، چند باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ سمجھ آ جائیں تو رسول، کتاب اور اہل الکتاب کے بارے میں سمجھ آ جائے گی۔ ہم آیت پڑھتے ہیں، وَلَمَّا، اور ضرور جو، جاءہم، آیا ان کے پاس، یعنی جب کبھی آیا ان کے پاس رسول، ایک رسول۔ کن کے پاس رسول آیا؟ من الذین اوتوا الکتاب، آگے لکھا ہے نا، من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، ان لوگوں میں سے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی۔ کتاب کیا ہے؟ قرآن، جس میں اللہ کی آیات ہیں۔ تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی، جب کبھی ان کے پاس آیا رسول، ایک رسول، کچھ آپ غور کریں، کچھ غور کریں اور سمجھیں اس بات کو۔ کتاب پہلے سے موجود ہے اور رسول آ رہا ہے۔ کتاب پہلے سے موجود ہے اور رسول آ رہا ہے۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو بات؟ جو آپ نے عقیدے بنا رکھے ہیں نا کہ رسول کے اوپر قرآن اترا 1400 سال پہلے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے جو ان کے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے۔ آیت کو پھر پڑھتا ہوں میں، وَلَمَّا، اور ضرور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس رسول، کوئی رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقن، وہ رسول تصدیق کرتا ہے، لما، ساتھ جو، معہم، ان کے پاس ہے، جو، تو ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن ہے۔ آگے کیا کہا؟ نبذ فریقم، وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، پھینک دیتا ہے ایک فریق، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ، جن کو کتاب دی گئی۔ اور غور کرو بھائیو، غور کرو، کیوں لکھے ہوئے لوگوں کے افسانوں کے اوپر ایمان بنائے بیٹھے ہو؟ دیکھو آیت کو پڑھو، آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک رسول اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے، جب کبھی کوئی رسول آتا ہے۔ یہ کیا بات کہ ایک ہی رسول آتا ہے؟ جب کبھی کوئی رسول آیا، جب کبھی کوئی رسول آیا اللہ کے پاس سے، جب کبھی رسول آیا، جب کبھی رسول آیا اللہ کے پاس سے، مصدقن، وہ تصدیق کرتا ہے، لما معہم، ساتھ جو ان کے پاس ہے۔ لوگوں کے پاس اللہ کا رسول آیا ہے اور وہ رسول تصدیق کرتا ہے، کس چیز کی تصدیق کرتا ہے؟ ایک کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کتاب میں آیات ہیں، اس کتاب کے اندر جو آیات ہیں وہ آیات کی تصدیق کرتا ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ کتاب ہے کہاں؟ ان کے پاس ہے، ان کے پاس موجود ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو پھر ایک کتاب پہلے سے موجود ہے اور رسول آ رہا ہے تصدیق کرنے کے لیے، تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ 1400 سال پہلے جو ہے قرآن نازل ہوا ایک رسول کے اوپر؟ اور بھائی یہ کتاب پہلے سے موجود ہے، پہلے سے، یہ آیت میں کہہ رہا ہوں، یہ آیت کہہ رہی ہے۔ یہ کتاب جو قرآن ہے، جس میں اللہ کی آیات ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، یہ جو کتاب ہے، جن لوگوں کو یہ کتاب دی گئی، آگے فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں ان میں سے ایک فریق جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یعنی جن کے پاس آلریڈی کتاب موجود ہے، قرآن موجود ہے، اور رسول آ رہا ہے، رسول آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو تصدیق کرتا ہے، جو ان کی کتابوں میں آیات لکھی ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو کیسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو ہے ایک بندہ آیا اور اس کے اوپر جو ہے اس کو رسول کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہی ہے وہ جو مولوی چھپاتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ باتیں ہیں جو مولوی چھپاتے ہیں، مولویوں کو پتہ ہے وہ چھپاتے ہیں۔ آگے سنیں، اب اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول کو وہ پھینک دیتے ہیں،
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ رسول کی بات کو ریجیکٹ کر دیتے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کتاب اللہ کی کتاب کو وراء، وہ پیچھے، ظہورہم ان کی پیٹھوں کے پیچھے اس کتاب کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کر لیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ وراء وہ پیچھے پھینک دیتے ہیں، ان کی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ کس کو؟ اللہ کی کتاب کو، رسول کو نہیں پھینک رہے، اللہ کی کتاب کو پھینک رہے ہیں۔ یا کتاب کا لفظ ہے کأنہم لا یعلمون، جیسا کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی اس کتاب کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ایک رسول آیا ہے ان کے پاس، پہلے سے ان کے پاس کتاب موجود ہے، اور وہ تصدیق کر رہا ہے جو اس کتاب میں آیات لکھی ہوئی ہیں۔ یہی آیت کہہ رہی ہے نا، کہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پہلے سے موجود ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول آتا ہے۔ کہاں آتا ہے رسول؟ باہر نہیں آتا، قرآن کے اندر رسول آتا ہے۔ قرآن کے اندر جو رسول اللہ رب العزت مبعوث کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت مبعوث کرتے ہیں، ایمان والے کے نفس میں، ایمان والوں کے نفوس میں، جو اللہ رب العزت ایک رسول سم کو جب مبعوث کرتے ہیں، ایک رسول کو جب مبعوث کرتے ہیں، اس رسول کو، تو وہ رسول جب آتا ہے نا، وہ رسول کیا لے کر آتا ہے؟ آیات کی سمجھ لے کر آتا ہے، آیات کی روح، آیات کی سمجھ، آیات کو لے کر آتا ہے، اللہ کی آیات کو لے کر آتا ہے۔ وہ سمجھ ہے، آیات کی وہ سمجھ ہے جو کتاب پڑھنے والوں کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے، جو کتاب کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تو وہ رسول جب آتا ہے تو وہ رسول وہی کہتا ہے جو آیات میں لکھا ہوا ہے، تو اس سے اس رسول کی بات اور وہ کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ وہ رسول تصدیق کر رہا ہے جو لکھا ہوا ہے، یعنی وہ جو کتاب کی سمجھ ہے نا، جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو وہ سمجھ جب اس کو آتی ہے تو یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ تو وہ پیغام کو جب وہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کے جو پیغام ہے اس کو جب وہ پڑھتا ہے تو وہ آیات سے پڑھتا ہے نا، آیت کو پڑھتا ہے۔ تو شاید جب یہ آیت ہے، ابھی یہ آیت ہے، اس آیت کو آپ پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، سنیں ابھی، تو یہ رسول آ رہا ہے، یہ رسول جو ہے آپ کو سمجھ دے رہا ہے۔ یہ جو ایمان والوں کے نفسوں میں جو رسول ہے نا، وہ سمجھ دے رہا ہے آپ کو۔ کیا سمجھ دے رہا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، ٹھیک ہے، یہ الفاظ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور رسول کا قول ہے۔ تو رسول کہہ رہا ہے وَلَمَّا، اور جب کبھی، جَاءَهُمْ، آیا ان کے پاس، رسول، کوئی رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ یہ روح جو اللہ کا رسول ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی ان کے پاس، ان اہل کتاب کے پاس، یہ اہل قرآن کے پاس، اوتل کتاب کون ہے؟ وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن دیا ہے، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنی تراویحوں میں پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، ان کے بچے حفظ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ کوئی وہ یہودی اور عیسائی نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں۔ مسلمان جو جن کو کتاب دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کے پاس جب یہ رسول آتا ہے اور وہ آ کر تصدیق کرتا ہے، مصدق لما، وہ تصدیق کرتا ہے ساتھ اس کی، معہم، جو ان لوگوں کے پاس ہاتھوں میں پکڑی ہوئی قرآن ہے، جو قرآن نے، اللہ کی کتاب جو ان کے پاس پکڑی ہوتی ہے نا ہاتھوں میں، اس کتاب کے اندر آیات ہیں، ان کی تصدیق کرتا ہے رسول۔ وہ جو آیات کے اندر جو کہہ رہا ہے نا اللہ رب العزت، وہ رسول کا قول ہے۔ تو وہ رسول کا قول جب آپ اس کو پڑھتے ہو قرآن کی آیت کو، تو وہ تصدیق ہو رہی ہے، رسول تصدیق کر رہا ہے آیات کے اندر جو آپ پڑھ رہے ہو، وہ رسول تصدیق کر رہا ہے، وہ رسول، وہ سمجھ آیات کی آپ کو مل رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ پڑھتے ہیں نا اس کو، لوگ پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ اب جیسے یہ آیت پڑھی ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے، وہ سمجھ گئے ہیں، لیکن چونکہ ان کے عقیدے کسی اور شخصیت کے اوپر بنے ہیں، تو وہ بجائے اس کی آیت کو سمجھیں، وہ اپنے عقیدے کو اس شخصیت کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں کوئی آیا تھا، اور بھائی اللہ کے قرآن میں رسول آئے ہیں، ناموں کے ساتھ آئے ہیں، چلے گئے دنیا سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رسول ہمیشہ کے لیے کتاب میں رکھ دیا ہے،
وہ رسول جو ایمان والوں کے اندر اللہ پاک مبعوث کرتا ہے۔ سورہ آل عمران 1 آیت ہے 164 اور سورہ آل عمران کی۔ تو جب آپ آیت کو پڑھتے ہیں نا تو آیت آپ اللہ کا رسول آپ کو تصدیق کرتا ہے، جو آپ پڑھ رہے ہو اس کی تصدیق اللہ کا رسول کرتا ہے جب آپ کو وہ آیت سمجھ آتی ہے، جب آپ کا ایمان آیت پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان پیچھے کسی اور کے اوپر ہے تو آپ کو وہ رسول نظر آتا ہے آیت میں۔ اب اگر وہ رسول آپ کو نظر آتا ہے تو اس رسول کے بارے میں تو آپ کہتے ہو کہ وہ 1400 سال پہلے آیا اور اس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا، تو بھئی یہاں تو پہلے سے کتاب موجود ہے۔ یہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس رسول کا کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول جب آیا، جب بھی آتا ہے یہ رسول، یہ نہیں کہا کہ ایک دفعہ آیا، آتا ہے، آتا رہتا ہے، بار بار آتا رہتا ہے۔ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہو تو اللہ کا رسول آتا ہے آیات کے ساتھ، تو وہ رسول تصدیق کر رہا ہے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن جو پہلے سے آپ کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، آپ کے پاس موجود ہے، اس کے اندر جو آیات ہیں ان کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ کا رسول، قرآن کے اندر جو اللہ کا رسول ہے، پیغام ہے، وہ آتا ہے۔ باہر سے کوئی نہیں آتا ہے، وہ آئے چلے گئے، انبیاء علیہ السلام، اللہ کے رسول نبی آئے چلے گئے۔ ابھی جو قرآن میں آتا ہے وہ اللہ کا رسول آتا ہے۔ اچھا، تو یہ رسول، اب اگر یہ فزیکل رسول ہوتا تو وہ کہا جاتا کہ وہ رسول کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، رسول کی بات نہیں مانتے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب کو وہ کیا کرتے ہیں، وراء، پیچھے، ظہور ہے، ان کی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، اپنی پیٹھوں کے پیچھے اس کو کر دیتے ہیں۔ کتاب کو لاپرواہ ہو جاتے ہیں اللہ کی کتاب سے، اللہ کی آیات سے، کأنہم لا یعلمون، جیسا کہ وہ نہیں جانتے ہی نہیں اس کتاب کے بارے میں۔